ولایت ہے، دنیاوی حکومت میں بھی یہی نظام چلے گا، کوئی اور نظام نہیں چلے گا۔ وہ کیسے چلے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی میں ولایت منحصر ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نازل ہوا نہیں کہیں کی بادشاہت سنبھالنے کے لیے، کہیں کی بھی بادشاہت سنبھالنے کے لیے، اور اس نے اپنے نبیوں کو بھی جو بھیجا تو جابر بنا کے نہیں، ڈکٹیٹر بنا کے نہیں، مسلط نہیں کیا۔ دیکھیں ابتدائی تقریر میں جو میں نے کہا تھا، خدا نے کوئی بھی بات کی تو اپنے علم کا حوالہ دیا، قدرت کا حوالہ نہیں دیا۔ وہ رب ہے نا، وہ چاہتا ہے انسانوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ نظام حق کو قبول کر کے اسے نافذ کریں، نظام حق کو قبول کر کے نافذ کریں، نہ یہ کہ ان پر نافذ کیا جائے۔ اس لیے نبی آئے، امام آئے، اور وہ تربیت ذہنوں کی کرتے رہے۔ نمرود خدائیت کا دعویٰ کرتا رہا، ابراہیم ذہن کی تربیت کرتے رہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، موسیٰ ذہن کی تربیت کرتے رہے۔ بادشاہ مصر خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، یوسف ذہن کی تربیت کرتے رہے۔ یہ ذہنی تربیت کا سلسلہ مصطفیٰ تک پہنچا۔ سرکار رسالت مآب نے ذہنوں کی تربیت کی، اور اس کے بعد مرکز ولایت کی طرف ہدایت فرمائی۔ یہ ولی ہیں، نبوت مجھ پہ ختم ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب میرے بعد امامت اور ولایت ہے۔ واضح ہے، یہ ولایت انسانوں کو قبول کرنا ہے۔ ولی کو آ کر اپنی ولایت نافذ نہیں کرنی ہے، جیسے نبوت کو قبول کرنا ہے، نبوت نافذ نہیں کرنی ہے۔ نظام ربوبیت یہ خدا اپنی سلطنت کو چاہتا ہے کہ بندے قبول کریں، نافذ نہیں کرتا۔ خدا آج چاہے کہ سارے بندے اس کا سجدہ گزار ہو جائیں، تو ممکن ہے کہ کوئی سجدہ گزار نہ رہے؟ ممکن ہے؟ جس طرح آسمان سے قطرے ٹپکتے ہیں بارش کے، ہر شخص وقت پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ جیسے ایٹم میں الیکٹران گردش کر رہا ہے، ویسے ہر انسان 24 گھنٹے میں معین کام کرتا رہے گا۔ ادھر سورج غروب ہوا، سر جھک جائے گا سجدے کے لیے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر نمودار ہوئی، سر جھک جائے گا سجدے میں، نماز پڑھے گا انسان، رمضان المبارک میں روزہ رکھے گا، ہر کام ہوتا رہے گا۔ لیکن پروردگار نظام جبر کے تحت نہیں چاہتا کہ اس کی بندگی ہو، اختیار سے چاہتا ہے بندگی ہو، محبت سے چاہتا ہے بندگی ہو، مودت سے چاہتا ہے بندگی ہو۔ جب اس نے اپنی حکومت جبر سے قائم نہیں کی، خدا نے اپنی الوہیت جبر سے نہیں منوائی، تو یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ علی ولی خدا ہو کر اپنی خلافت جبر سے منوائے؟ خدا برحق خدا ہے تو فرعون کو مار کیوں نہیں دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو نمرود کو نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا برحق خدا ہے تو شداد کو فنا کیوں نہیں
قواعد دکھاتا کیوں نہیں؟ جب خدا کے ہاں یہ سوال نہیں ہے تو جانشین خدا کے ہاں سوال نہیں ہو سکتا کہ علی مستحق کے خلافت تھے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ نہ خدا اپنا سجدہ جبرن کرواتا ہے، نہ علی اپنی ولایت جبرن بنواتا ہے۔ جس کو سعادت نصیب ہو وہ خدا کا سجدہ کرے، جسے سعادت نصیب ہو وہ علی کی بندگی کرے۔ یہ تو سعادتوں کی بات ہے، یہ قسمتوں کی بات ہے، یہ طبیعتوں کی بات ہے، یہ دل کی پاکیزگی کی بات ہے، جبر کا دخل نہیں ہے۔ یہ نظام ولایت ہے، نظام ولایت جبرن نافذ نہیں کیا جاتا، ذہنوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ نظام ولایت کو قبول کریں۔ اب یہ تربیت کا عمل جاری ہے، جب انسانیت اس قابل ہو جائے گی تو ولی عصر ظہور فرمائے گا۔ آئے گا ولی، آئے گا ولی، مگر ہمیں آپ کو اپنی طبیعتوں کو اس کی ولایت قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔